پرانے زمانے میں بصرہ پر ایک شخص حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت زیادہ عقل مند اور دانا تھا اور ہمیشہ دانشمندوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ ایک دن بیٹا باپ سے کہنے لگا، اے والد گرامی، مجھے عالموں اور دانشمندوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے نہ روکیں، کیونکہ علم اور دانش دنیا کی نیک ترین چیز ہے، اور علم کے ذریعے انسان دونوں جہاں کی سعادت کو حاصل کر سکتا ہے۔ حاکم اپنے بیٹے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے اور خدا کا شکر بجا لاتا ہے کہ خدا نے اسے اس طرح کا فرزند عطا کیا ہے، اور اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ دانشمندوں اور عالموں کی محفل میں جائے اور علم و دانش کو حاصل کرے۔ ایک دن یہ لڑکا اپنے استاد سے پوچھتا ہے، اے استاد محترم، آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی حلال ترین چیز کو کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ استاد کہتا ہے کہ کسب اور کام کے ذریعے سے حاصل ہونے والا حلال ترین اور بہترین چیز ہے۔ کام وہ چیز ہے کہ جس کو کبھی زوال نہیں آتا، جو کبھی پست نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نیز تجارت کیا کرتے تھے اور چیزوں کو مکے سے شام لے کر جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر بیچتے تھے، اور پھر اسی طرح شام سے چیزیں لے کر مکے میں بیچا کرتے تھے، اور آن حضرت کو اسی تجارت کے بعد نبوت کا منصب عطا ہوا۔ استاد کی باتیں اس جوان کے دل پر اثر کر گئیں اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کوئی کام کو سیکھے گا۔ اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ جب حاکم اس سخن کو سنتا ہے تو بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے عزیز فرزند، تم کچھ ہی دنوں میں بصرہ کے حاکم بن جاؤ گے، پھر تمہیں کام کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز چاہو گے تمہارے اختیار میں رکھ دی جائے گی۔ بیٹا کہتا ہے، والد محترم، کسی کام کی مہارت کو حاصل کرنا خود ایک ثروت ہے، ثروت جو ہمیشہ رہنے والی اور پائیدار ہے، لیکن تخت تاج اور بادشاہت اور حکومت کے کام سب جانے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والی دولت نہیں ہے۔ حاکم نے جب یہ دیکھا کہ اس کا بیٹا کسی کام کے سیکھنے کا بہت زیادہ شوقین ہے تو اس کی بات مان لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کون سا کام سیکھنا ہے؟ اب بیٹا کہتا ہے کہ مجھے چٹائی بنانے کا ہنر بہت زیادہ پسند ہے۔ لڑکا ہر روز ایک استاد کے پاس جاتا تھا کہ جو اسے چٹائی بنانا سکھاتا تھا، اور بہت کم مدت میں اس نے چٹائی بنانے میں مہارت حاصل کر لی اور وہ طرح طرح کی نقش والی چٹائیاں اور رنگ برنگی چٹائیاں بنانے لگا۔ اس واقعے کو چند سال گزر گئے۔ ایک دن حاکم کا بیٹا تفریح کی نیت سے بغداد گیا اور وہاں کی گلیوں اور روڈوں پر گھوم رہا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک بریانی کی دکان تک پہنچا۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ وہ دکان میں داخل ہوا اور وہاں کی آب و ہوا اسے بہت اچھی لگی۔ اتفاق سے وہ جگہ چوروں کی آرام گاہ تھی اور ان سے تعلق رکھتی تھی۔ کچھ لوگ پیچھے سے آئے اور اس نے اسے پکڑ لیا اور ایک تاریک اور وحشتناک زندان میں ڈال دیا۔ حاکم کا بیٹا وہاں پر کچھ ایسے بزرگوں کو دیکھتا ہے کہ جو ایک مدت سے لاپتہ تھے۔ چور ہر دن کسی نہ کسی زندانی کو شکنجہ کرتے تھے اور ان کی آزادی کے لیے پیسے طلب کرتے تھے۔ حاکم کے بیٹے کا تعلق بھی انہی لوگوں میں سے تھا اور وہ بھی اپنی آزادی کے لیے چوروں کو پیسے دے۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بصرہ کے حاکم کا بیٹا ہے۔ ایک دن یہ چوروں کے سردار کو پیغام بھیجتا ہے کہ مجھے ایک ایسا ہنر آتا ہے کہ جس سے میں تمہیں مالا مال کر سکتا ہوں۔ مجھے چٹائیاں بنانے آتی ہیں۔ اگر تم اس کام کے لیے وسیلے میرے اختیار میں رکھو، میں تمہیں رنگ برنگی اور خوبصورت چٹائیاں بنا کے دوں گا، اور اس طرح بہت زیادہ دولت تمہیں حاصل ہوگی۔
چوروں نے چٹائی بنانے کے اسباب فراہم کیے۔ اس جوان نے 3 دن میں کچھ چٹائیاں بنائیں کہ جو بہت زیادہ خوبصورت تھی اور چوروں کے سردار کو حیرت میں ڈال دیا۔ اب یہ لڑکا ان سے کہتا ہے کہ بصرہ کے حاکم کو اس قسم کی چٹائیاں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اگر تم ان چٹائیوں کو اس کے لیے لے کر جاؤ گے تو وہ تمہیں ہر چٹائی کے بدلے میں سونے کے 50 سکے دیں گے۔ چور بہت زیادہ خوش ہو گئے اور چٹائیوں کو بصرہ کے حاکم کے محل تک لے کے گئے۔ جب حاکم نے ان چٹائیوں کو دیکھا تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس کے گمشدہ بیٹے کا کام ہے۔ جب حاکم نے چٹائی کو غور سے دیکھا تو اسے سمجھ آیا کہ اس کے بیٹے نے نہایت ہی مہارت کے ساتھ چٹائیوں کے نقش کے دوران اس کی اسارت کی داستان اور وہ کہاں پر ہے کو لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے مخفیانہ طور پر فوراً اپنے آدمیوں کو اس جگہ پر بھیجا اور سب کو گرفتار کر لیا۔ حاکم کا بیٹا زندان سے رہا ہو کر ایک مدت کے بعد گھر واپس آیا۔ جیسے ہی والد کے پاس پہنچا تو کہا، والد جان، یہ سب کام کی برکت سے ہے۔ اگر اس دن میں چٹائی بنانا نہیں سیکھتا تو آج میں خود کو زندان سے آزاد نہیں کر سکتا تھا۔